cineink.com। عام طور پر ادبی نشستوں میں بات شعر و شاعری سے شروع ہو کر اسی پر اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ ادب سے شغف رکھنے والے حضرات تمام تر زور اردو شاعری پر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ اصناف سخن میں صرف اور صرف شاعری کے سوا کچھ بھی نہیں، گرچہ یہ نثر نگار حضرات کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے، لیکن اس حقیقت سے بھی منہ نہیں موڑا جا سکتا کہ اردو شاعری نے جتنے عاشقین پیدا کیے ہیں، اردو نثر آج تک اتنے مداح پیدا نہ کر پائی۔ آج ہم اردو کے جس طنز و مزاح کے ناقابل تسخیر قلعے یعنی مشتاق احمد یوسفی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، ان کو بھی یہی شکایت ہے۔ موصوف فرماتے ہیں کہ جو شہرت و مقبولیت اردو شعراء کے نصیب میں ہے، وہ نثر نگار کا مقدر نہ بن سکی۔ حضرت کی یہ بات عوام الناس کے سامنے آئی تو بقول ان کے بہت سے دوست برا مان گئے۔ اس شہرت اور مقبولیت میں بڑا طبقہ نوجوانوں کا ہے۔ اسی سبب سے لاس اینجلس میں ایک جلسے کے دوران فرماتے ہیں، میں نے ایک شعر میں تھوڑا تصرف کر کے کہیں لکھا ہے کہ غزل کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ذاتی نشستوں یا عوامی جلسوں میں بھی معیوب بات کو ایسے الفاظ کا لباس پہنا دیتے ہیں کہ سامعین یا قارئین داد دینے یا لطف اندوز ہونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ مثلاً لاس اینجلس میں منعقد اپنے اعزاز میں جلسے کے دوران فرماتے ہیں کہ قاری کو مصنف کے زیادہ نزدیک نہیں جانا چاہیے، قاری مصنف کو کتاب میں تلاش کرے، یا یوں کہہ لیں کہ قاری اور مصنف کے بیچ کتاب بھر کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور اگر قاری خاتون ہے، خوبصورت اور شادی شدہ ہے تو شوہر بھر کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اس حسین جملے کی معنویت، گہرائی اور گیرائی صرف اور صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے اردو طنز و مداح کو اپنی ذہنیت کا ایک حصہ بنا لیا ہو۔ اسی جلسے میں موصوف فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک خاتون ہیں جن کا اصل نام فاطمہ ثریا ہے، لیکن وہ بجیا کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ وہ ہر کسی کو بیٹا کہہ کر مخاطب کرتی ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم کو بھی اسی لقب سے پکارتی ہیں۔ گرچہ میں ان سے عمر میں 10-12 سال بڑا ہوں، لیکن مجھے بھی اسی لقب سے پکار کر میرے فرزندانہ درجات بلند کرتی ہیں۔ اور تو اور ایک صاحب جو ان سے 12-15 سال بڑے ہیں، ان کو بھی اپنے حلقۂ فرزندگی میں رکھ چھوڑا ہے۔ ایک دن ہم نے ان سے کہا کہ سب کے سامنے ہمارے سر پر ہاتھ نہ پھیرا کریں، ہمیں احساس شرمندگی ہوتا ہے۔ بولیں، بات یہ ہے کہ اوروں کی نسبت تمہارا سر بہت زیادہ صاف ہے۔ یاد رہے یوسفی صاحب کا سر بالوں سے ایسے ہی محروم ہے جیسے بنجر زمین پانی سے۔ دوران خطاب جب کچھ بھول گئے تو فرمایا، مجھے ایک سردار جی کا لطیفہ یاد آ گیا جو کچھ اس طرح ہے کہ لندن میں مقیم ایک سردار جی کے پڑوس میں ایک خاتون آ کر بسیں۔ سردار جی خود کو ان سے متعارف کرانے کے لیے بہت بے چین اور بے قرار تھے، لہٰذا ایک دن الصبح ان خاتون کے گھر پہنچ گئے اور فرمایا، آپ کی بکری میرے گلابوں کو کیاری چر گئی۔ وہ خاتون بولیں، میری تو کوئی بکری نہیں۔ سردار جی بوکھلا کر بولے، میری کون سی گلابوں کی کیاری ہے؟ اپنے اور اپنی میزبان نیر آپا کے درمیان تعارف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب میں اپنا تعارف کرانے سے قاصر رہا تو نیر آپا نے کہا، میں دوپہر 2 بجے سو کر اٹھتی ہوں اور سرہانے ٹرانزسٹر رکھ کر سوتی ہوں۔ اگر کسی وجہ سے پورے والیوم پر بجنے والا ٹرانزسٹر بند ہو جاتا ہے تو میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اسی سبب سے ہم دونوں میاں بیوی الگ الگ کمروں میں سوتے ہیں، صرف دن کی روشنی میں ملتے ہیں۔ غالباً ایسی ہی صورتحال کے لیے کسی شاعر نے لکھا ہے، رات کا انتظار کون کرے، آج کل دن میں کیا نہیں ہوتا۔ یہ بات سن کر میں محترمہ یعنی نیر آپا سے یہ کہنے کی ہمت نہ جٹا سکا کہ میں
صبح 5 بجے اٹھ کر ٹہلنے جاتا ہوں، جہاں ایک دن کسی خاتون نے پوچھا، سر آپ سورج نکلنے سے قبل سن گلاسز یعنی دھوپ کا چشمہ لگا کر کیوں آتے ہیں؟ میں اس طرح کے سوال کا جواب دینے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھا، چنانچہ مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ مشکل سے 3-4 دن بیتے ہوں گے کہ ان محترمہ نے پھر وہی سوال داغ دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ جو وجہ آپ کے ذہن میں آئی ہے وہ درست ہے۔ اس کے بعد اس خاتون کی ایسا سوال کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ یوں بھی میرا ماننا ہے کہ مرد کو ہمیشہ اپنی نظر نیچی اور نیت خراب رکھنی چاہیے تاکہ اس پر ضعیفی کا غلبہ کبھی طاری نہ ہو۔ موصوف اپنے بارے میں خیر مقدمی کلمات کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، میری باری 10 بجے آئی ہے۔ یہ وقت دراصل مشاعرہ، قوالی اور ڈیٹس کا ہے۔ جو لوگ ڈیٹس کے قابل نہیں، انہیں لوری سنا کر سلا دینے کا ہے۔ میرے بارے میں جو تعریفی کلمات کہے گئے، میں ان کے لیے سپاس گزار تو ہوں، لیکن یہ سارے الفاظ قبل از وقت لگے، کیونکہ ایسی باتیں بعد از مرگ اخباروں میں شائع نوٹسوں میں اچھی لگتی ہیں۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ اوبیچری نوٹسز میں اچھی لگتی ہیں۔ نیر آپا نے تھوڑا عجلت سے کام لیا اور تھوڑی دیر اور انتظار کر لیتی۔ پھر فرماتے ہیں کہ جس طرح کوئی سیاح پہلی بار لندن جاتا ہے تو وہ مادام توساد کے مومی مجسموں کی زیارت بمنزل فرض سمجھ کر وہاں حاضری دیتا ہے، منوعین یہی حال اردو شاعروں اور ادیبوں کا ہے کہ جو لاس انجلس آ کر نیر آپا کے یہاں حاضری دینا بمنزل فرض اور خود کے لیے قابل احترام سمجھتے ہیں۔ انہوں نے یہاں اردو کی مشعل روشن رکھی ہے، خدا اس کو فروزہ رکھے۔ آگے فرماتے ہیں کہ پیشے سے میں بینکر ہوں۔ ادب سے میرا رشتہ عشق و عاشقی کا ہے، جس میں کوئی لین دین نہیں ہوتا۔ مجھے حکومت پاکستان نے کمال فن ایوارڈ سے نوازا تھا، جس میں سپاس نامے کے علاوہ 5 لاکھ کی رقم بھی دی گئی تھی، جس میں سے میں نے 2.5 لاکھ عمران خان کے اسپتال کو دے دی اور 2.5 لاکھ ایک ایسی انجمن کو جو غریب بچوں اور بیوہ خواتین کے لیے فلاحی کام کرتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یوسفی صاحب نے اردو کی خدمت فن برائے دولت و شہرت کی جگہ فن برائے سچی خدمت کی ہے۔ اسی کو بے لوث محبت کہتے ہیں۔ یوسفی صاحب کے اعزاز میں شکاگو میں بھی ایک جلسہ منعقد کیا گیا، جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ منتظمین ایک پاکستانی دولت مند تجار کے پاس یہ درخواست لے کر گئے کہ وہ اس جلسے میں مالی تعاون فرما دیں، جس کی زبانی روداد اس طرح ہے: منتظمین، جی ہم آپ کی خدمت میں اس وجہ سے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم مشتاق احمد یوسفی کے اعزاز میں ایک شام منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اس میں کچھ مالی تعاون فرما دیں تو عنایت ہوگی۔ تاجر: مشتاق صاحب کرتے کیا ہیں؟ منتظمین میں سے ایک شخص: کرتے تو کچھ بھی نہیں ہیں، لکھتے ہیں۔ تاجر: کیا لکھتے ہیں؟ ناظم: ہنسی دل لگی کی باتیں لکھتے ہیں۔ تاجر: کیا وہ معین اختر سے بھی بہتر ہیں؟ منتظمین مایوس ہو کر واپس آ گئے۔ اس تاجر نے نہ صرف کوئی مدد نہیں کی بلکہ $20 کا ٹکٹ بھی نہیں خریدا۔ cineink.com